فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الحمد للہ الذی لم يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبث بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين، سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ باقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک مومنہ کے مرحومہ کے اصال ثواب کی برسی کی مجلس ہے، جو ہمارے جمال بھائی کی اہلیہ وسیم بانو مرحوم سے اور ہمارے محسن ان کے فرزند بلال صاحب موبائل والے، تو ان کی والدہ تھی۔ چونکہ مومنہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، شہزادی جناب سیدہ کی کنیز تھی اور ان کے لال کی ماتمدار تھی، لہذا مناسب ہم نے یہی سوچا، چونکہ یہ سب ایام بھی ہے، یہ مہینہ قریب اور پچھلا مہینے کا بھی یہ تاریخ سب شہزادی کی ذات مقدسہ سے منسوب ہے، لہذا مناسب یہی کہ شہزادی کا ہی کچھ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور اسی لیے آیے تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ تاکہ اختصار کے ساتھ جو ہو سکے وہ عرض کروں اور اپنے لیے نجات کہ راہ ہموار کر سکوں۔ مشہور و معروف آیت ہے، سبھی جانتے ہیں کہ آیت تطہیر کن کی شان میں نازل ہوئی اور کیا مطلب ہے، کہ اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے کہ جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا آپ کا حق ہے۔ بعض حضرات اس آیت تطہیر کی تلاوت میں اشتباہ کر جاتے ہیں اور یہ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے، سمجھ رہے ہیں آپ نے، اہل بیت کو رجس سے دور رکھے۔ بھائی کسی کو دور رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو روکنا، یعنی یہ ادھر جانا چاہتا ہے اور اللہ اس کو روک رہا ہے نا۔ اہل بیت کو رجس سے دور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی معاذ اللہ کوشش کے رجس کی طرف جائیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو وہ دور رکھنا چاہتا ہے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ رجس کے معاذ اللہ طرف جائیں اور اللہ چاہتا ہے کہ نہ جائیں، جبکہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے یہ آیہ کریمہ خود قرآن مجید میں سورہ دہر میں موجود ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
آپ تو اس کے سوا کچھ چاہتے ہی نہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے رزق سے دور رکھیں آپ کو، اور معاذ اللہ آپ ہے نا اگر یہ ترجمہ کریں کہ وہ چاہتے ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو رزق سے دور رکھیں، اگر یہ ترجمہ کریں گے تو. میں موجود تھا اسی جگہ پر کہ جہاں ایک مولوی صاحب نے یہی ترجمہ کیا، سمجھ رہے آپ نہیں؟ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور اسی معلومی کی سرزمین پہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو رزق سے دور رکھے. ارے بھائی کتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہو. رزق کیا ہے؟ گناہ. اور طہارت کیا ہے؟ تقویٰ ہے نا. اہل بیت سے رزق قریب نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا، عمل غیر شائستہ بھی ان سے قریب نہیں ہو سکتا. گناہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی غیر شائستہ عمل بھی ان سے قریب نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر ایسا کہہ دے کوئی کہ وہ چاہتا ہے کہ ان کو رزق سے دور رکھیں، تو یہ بہت بڑی جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوگی، اور اللہ کا جو ارادہ ہے اس کی مخالفت ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ جو جیسے پروردگار نے کہا ہے دیکھ کر سمجھ کر سوچ کر بیان کریں. آیت تطہیر یہ کہہ رہی ہے کہ اہل بیت اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر رزق کو آپ سے دور رکھیں. آنے نہیں پائے گا رزق ان سے قریب. اور کبھی کوشش بھی کی تو نماز کی حالت میں پیر میں انگوٹھا چبا رہا ہے کہ شاید کچھ ان کے اندر فرق آ جائے عبادت میں. کچھ بھی نہ فرق دیکھا تو وہی جو یہ کہہ کے چلا تھا تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، آنے والوں کو بہکاؤں گا، دیکھا کہ کچھ بھی تبدیلی نہیں تو یہ کہتا ہوا چل دیا کہ انتا زین العابدین، تم ہی ہو زین العابدین. رشتے کبیر کوشش کیا آنے کی قریب مگر نہ سکا، تو اعتراف کر کے اپنی شکست کا یہ کہتا ہوا چلا، ان کی فتح کا اعلان کرتا ہوا کہ جو اہل بیت میں سے ائمہ طاہرین میں سے چوتھی منزل پہ تھے امام زین العابدین علیہ السلام، یہ کہتا ہوا چلا انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین. سمجھا؟ تو یہ اہل بیت کہ جن سے رزق قریب نہیں ہو سکتا. اور جب طہارتوں کے سمندر، امامتوں، نبوتوں اور رسالتوں کے حامل کا تعارف پروردگار کراتا ہے، تو تعارف کا مرکز جو ہے وہ ذات گرامی شہزادی کونین کو بناتا ہے. کہ جب جبرائیل نے پوچھا، چادر تطہیر کے نیچے سے نور چھن کر نکل رہا تھا، ساتے تھا آسمان کی طرف، روزانہ کا گھر میں آنے والا ملک، اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، پہچان نہ سکا، جان نہ سکا کہ کون ہے چادر کے نیچے. طہارتوں کے سمندر تھے، امامت اور نبوت اور رسالت، اور ان کے درمیان ہے تو شہزادی کونین جو عصمت و طہارت کا مرکز بنی ہوئی ہے. یعنی گویا یوں کہیں کہ جو طہارتوں کے سمندر ہیں وہ شہزادی کی عصمت و طہارت کا طواف کر رہے ہیں.
طہارتوں کے سمندروں میں ایک بھنور ہے جو نظر آ رہا ہے. کوئی غیر آئے گا تو ڈوب جائے گا. اسی لیے جب جناب سلمہ نے آنے کی کوشش کی تو کہا خبردار انت علی الخیر، خیر پہ ہو، اہل بیت میں نہیں، اس میں شامل نہیں ہو سکتی، ڈوب جاؤ گی. یہ بھنور ہے ایسا طہارتوں کا. صلوات پڑھے محمد والے. مرکز ہے فاطمہ کی ذات شہزادی. یہ ہے شہزادی کونین کی ذات گرامی. اسے پوچھا یا رب من تحت الکسا، اے پالنے والے کون ہیں چادر کے نیچے؟ تو قال اللہ تعالی، پڑھتے رہتے ہیں روزانہ، نئی بات تو ہے نہیں یہ. ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ وہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا. سمجھے آپ نے کون ہیں چادر کے نیچے؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اہل بیت نبوت ہیں. اہل بیت نبوت کون ہیں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، وہی ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جن کے لیے آئی ہے. یا اہل بیت کا لفظ آ گیا. اہل بیت میں بالخصوص وہ ہیں رسول اللہ کے نبوت کے کہ جو ہمارے 12 امام ہیں، وہ سب سے پہلی منزل پہ وہی ہیں. باقی ان کے جو پاک و پاکیزہ اولادیں ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، لیکن پہلی منزل پہ اہل بیت نبوت ہمارے 12 امام ہیں. سمجھے آپ نے؟ مولا کائنات جو ابو الائمہ ہیں جن میں، اور شہزادی کونین جن کی مادر گرامی ہے، ام الائمہ شہزادی، ابو الائمہ مولا کائنات. سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ یہ شامل ہیں اور ان کے سامنے. تو یہ اہل بیت نبوت ومعدن الرسالت، رسالت کی کان جہاں سے رسالت نکلتی ہے. اللہ اکبر. ارے دیکھے تو کوئی مرتبہ شہزادی کونین کا. اللہ اکبر. رسالت کی کان، نبوت کے اہل بیت کہنے کے بعد کہہ رہا ہے یہ کون ہیں اہل بیت نبوت، یہ معدن رسالت کون ہیں؟ ہم فاطمۃ، یہ فاطمہ ہیں، وابوہا، ان کے والد، وبالہا وبنوہا، ان کے شوہر اور ان کے بیٹے. ہاں، شہزادی کو مرکزیت حاصل ہے. اللہ یہ کہہ سکتا تھا حبیب خدا موجود ہیں، افضل الانبیاء موجود ہیں، اشرف مخلوقات موجود ہیں، وجہ تخلیق کائنات موجود ہیں، ان کو مرکز بناتا تعارف کا. نہیں، بتا رہا ہے کہ تم جانو تو ہمارے نزدیک میری کنیز خاص شہزادی فاطمہ زہرا کا مرتبہ کیا ہے. ان کے سب کے ہونے کے باوجود ہم پہچنوا رہے ہیں ان کو، تو اس طرح سے پہچنوا رہے ہیں کہ ذات مرکز بنائی ہے پہچنوانے کی، تعارف کی، شہزادی فاطمہ زہرا. ایک صلوات پڑھنے محمد علیہ محمد. تو یہ ہے تو مرکزیت جو حاصل ہے شہزادی فاطمہ زہرا کو طہارتوں کے سمندروں کی موجودگی میں. آئیے اکھن بھائی تشریف لائیے، ایک اور صلوات پڑھ رہے ہوں. سمجھے آپ؟ تو شہزادی فاطمہ زہرا ہیں کہ جن کی ذات ہے اس میں. کون جانے گا شہزادی کی ذات گرامی کو کہ کیا ہیں؟ کہ ادھر آپ ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک عورت سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کس وقت ہو سکتی ہے. ایک سوال رسول اللہ نے پیش کیا، اصحاب موجود ہیں سب کے درمیان، امت سے
کہ یہ بتاؤ کہ ایک عورت اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کب ہوتی ہے؟ تو کسی نے کچھ جواب دیا، کہا نماز پڑھ رہی ہو اس وقت، قرآن پڑھ رہی ہو اس وقت، حج کر رہی ہو، اللہ کے گھر کا طواف اس وقت. ڈفرینٹ جوابات دیے گئے، مگر کوئی ایسا جواب نہ ملا کہ جو رسول اللہ کو مقصود تھا، منظور تھا. شہزادی تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت شہزادی نے فرمایا کہ جس وقت ایک عورت، مسلمان عورت مومنہ، تمام امور خانہ کو انجام دینے کے بعد، یہ نہیں کہا کہ مصلی پہ ہو، یہ نہیں کہا کہ تلاوت کر رہی ہو، فرمایا کہ عورت جب تمام گھر کے کاموں کو انجام دینے کے بعد جو اس کے اوپر لازم و واجب ہیں، جس وقت عورت مومنہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوتی ہے. دیکھا آپ نے، یوں ہی نہیں کہا رسول اللہ نے کہ جب شہزادی نے یہ جواب دے دیا تو بتایا، فرمایا کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں. کیوں نہ کہتے؟ اس لیے کہ انبیاء کے سردار کی نبوت کا جز ہیں. 1,24,000 انبیاء مردوں میں ہیں، عورتوں میں کوئی ایسی نہیں کہ جس کی سیرت قیامت تک کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن سکے. رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ ہیں سیدۃ نساء العالمین. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو فضیلت جناب مریم کی ہے. یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تمہیں چنا اور اللہ نے آپ کو جو ہے منتخب کر کے پاک و پاکیزہ کیا، پاک و طاہر کیا، پھر آپ کو چنا اور اس کے بعد تمام عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا. جب یہ رسول اللہ سے کہا گیا کہ پروردگار تو ایسا کر رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہاں مریم تھیں، مگر صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی. فاطمہ زہرا من الاولین الی الاخرین، مریم کی بھی سردار عورتوں کے ہیں. یہ شہزادی کی ذات تھی. چنانچہ نمونہ عمل قیامت تک ہے تو شہزادی فاطمہ زہرا کی ذات کو رہنا اور رکھنا تھا، اور جز رسالت ہیں. رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے، رسالت کا جز ہے. ایسے ہی نہیں کہہ دیا، تو قیامت تک کی عورتوں کے کو نمونہ عمل سمجھنا ہے شہزادی کی ذات کو. تو اب یہ دیکھیے کہ قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. میں سمجھا پتہ نہیں کون ہے، مجھے کیا بلال بھائی آ گئے ذہن میں دیکھ رہا تھا کون ہے جو بیچ سے چلے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ کیا، اب جو دیکھا تو قریب سے میرے محسن دوست نکل آئے. مولا کائنات کا ایک قول ہے، یاد رکھیے، الانسان عبد الاحسان. انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ ہے. نیکی جو کسی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اس کا بندہ ہو جاتا ہے، غلام. الانسان عبد الاحسان، اور قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب آج کل ہر کام موبائل سے ہوتا ہے، موبائل فیل تو زندگی فیل. اور یہ موبائل کے ماسٹر ہیں تو لہٰذا ہم انہیں ماسٹر نہیں ڈاکٹر کہتے ہیں. موبائل کے ڈاکٹر، سینکڑوں روپے، کیا میں سمجھتا ہوں کئی ہزار روپے ہمارے انہیں نے 10 سال کے اندر جو ہے بچائے ہوں گے. لہذا میں تو ان کے لیے اگر صلوات پڑھوا دیا تو غلط نہیں کیا. صلوات پڑھیں محمد والے، سمجھے آپ نے. اور میں نے تو اپنی جگہ یہ فیصلہ کیا، طے کیا ہے کہ ان کے والد صاحب نے ان سے کہہ دیا تبرک کا انتظام کر لیجیے گا، ہماری فکر نہ کیجیے گا. ہاں ان کے لیے ہمیں، اس لیے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان غلام ہے احسان کا. مولا کا قول ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ. تو شہزادی فاطمہ زہرا عورتوں کی سردار، نمونہ عمل قیامت تک کی عورتوں کے لیے.
ایران میں قم کی زندگی تھی، میں نے وہاں کے اوپر دیکھا 20 جمادی الثانی جو ہے وہ یوم نسواں وہاں ہوتا ہے، منایا جاتا ہے، عورتوں کا دن، سمجھے، 20 جمادی الثانی ولادت کی۔ انٹرویو لینے والے وہ انٹرویو لیتے پھر رہے تھے عورتوں سے تہران کے اندر، اور ٹی وی پہ یہ نشر ہو رہا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، امام لوگ کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کیا 13واں امام تھے 12 کے علاوہ؟ نہیں، امام کا مطلب یہ رہبر اور لیڈر، سمجھ رہے ہیں؟ تو لیڈر کو امام کہا جاتا ہے، پیش امام، اللہ پیش مانے بھی آگے ہوتے ہیں، امام مانے بھی آگے ہوتے ہیں، یہ لفظ نہیں صحیح ہے، پیش نماز کہا جاتا ہے، امام جماعت تو کہتے ہی ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا، تو اپنے لیے امام جماعت استعمال ہو جائے گا، لیکن جو پوری دنیا میں لیڈری کر رہے تھے، امامت کر رہے تھے شیعت کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی، ان کے لیے اگر لفظ امام آ گیا تو یہ وہ اعلیٰ امام نہیں ہے کہ جو 12 مخصوص ہیں اللہ کی طرف سے، سمجھا ہمیں؟ تو آیت اللہ جناب خمینی بھی دیکھ رہے تھے انٹرویو، وہ جو لوگ لے رہے تھے انٹرویو ٹی وی پہ آ رہے تھے، تو ایک عورت سے پوچھا کہ آج کے زمانے میں جو ہے وہ نمونہ عمل آئیڈیل کون سی عورت ہے؟ تو تہران کی اس لیڈی نے جو ہے اس پہ برجستہ کہہ دیا اوشین۔ اوشین ایک عورت کا نام ہے، اور ایک سیریل آتا تھا، جاپان کی ایک فلم تھی، وہ وہاں ٹی وی کے اوپر آتی رہتی تھی، سیریل آتا تھا اور ہر گھر میں ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کے مدرسہ حجتیہ میں ایک قم کے اندر سب اسٹوڈنٹ جو ہے عالم مولانا بھی دیکھتے تھے، سینسر کیا ہوا بہت سی ایسی چیزیں کاٹ کرتے تھے۔ تو اس کی زندگی دکھائی تھی کہ ایک عورت کی، ایک کامیاب ایک اچھی عورت کی زندگی ہے، گھریلو زندگی، بچوں کی پرورش اور بچوں کی اور گھر کے کام اور یہ سب چیزیں، وہ اس عورت نے اوشین کہہ دیا۔ نمونہ عمل کون ہے؟ تو اس عورت نے کہہ دیا اوشین۔ اور جناب خمینی نے جب دیکھا تو انہوں نے فوراً جو ہے انفارمیشن، وہ جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں سب کہا کہ دیکھو اس عورت کو تلاش کرو اور پکڑ کے لے کے آؤ۔ جمہوریہ اسلامیہ ایران میں ام الائمہ شہزادی جناب فاطمہ زہرا کی زندگی ہوتے ہوئے اس عورت نے ان کی ذات کے علاوہ اوشین کو بتایا کہ جو جاپانی ایک لیڈی ہے، ایکٹریس، سیریل میں آتی تھی، اتنا افیکٹڈ تھی، اسے افیکٹڈ متاثر تھی، تو اس نے رسول اللہ انہی نے جناب خمینی نے بلوایا اور وہ آئی تو کہا کہ اگر اس نے انٹینشنلی جانتے ہوئے یہ کہا ہے تو اسے سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ توہین ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی۔ اگر ان انٹینشنلی کہا ہے اس نے تو ایسے نکل گیا ہے، دیکھتے ہوئے جہالت کی وجہ سے تو معاف کیا جا سکتا ہے۔ دوبارہ اور لایا گا، اس نے کہا نہیں ہمیں نہیں، ہم نے تو یہ دیکھتے تھے لہٰذا ہمارے ذہن میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے برجستہ سوال کیا، ہمارے ذہن میں یہ آیا، دیکھ رہے تھے سیریل دیکھتے تھے تو ہم نے کہہ دیا، تو اس کو بتایا گیا نہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ جناب خمینی نے یہ بتا دیا کہ دیکھو فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے، من الاولین الی الاخرین، قیامت تک کی عورتوں کو اپنا نمونہ عمل انہی کی ذات کو سمجھنا ہوگا، ان کے علاوہ اگر کسی کو سمجھنا تو یہ خطا ہے، گناہ گار ہے ایسا سمجھنے والی عورت۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یہ ہے فاطمہ سیدۃ النساء۔ یہ ہے تو آپ کی ذات گرامی جو ہے نمونہ عمل، تمام عورتوں کی سردار، من الاولین الی الاخرین ہے۔ رسول اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ فاطمہ میرا جز ہے، یہ اشارہ ہے بہت بڑی بات کی طرف، میرا جز ہے۔ تو اگر کوئی فاطمہ کی توہین کر رہا ہے تو ہماری توہین کر رہا ہے۔ اگر آپ کے باڈی کے ایک پارٹ کو اگر بیکار کر دیا جائے تو آپ کا جسم ناقص سمجھا جائے گا۔ ایک آنکھ پھوٹ جائے، ایک ہاتھ کٹ جائے، ایک ٹانگ ٹوٹ جائے تو آپ انکمپلیٹ ہیں۔ اگر بائی نیچر بھی آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں تو انکمپلیٹ ہیں، سمجھ رہے آپ نہیں؟
بھائی ہمارے یہاں قربانی کا بکرا بھی انکمپلیٹ جو ہے وہ نہیں، اب کہیں ہوتا ہو تو ہوتا ہو، ابھی بھائی نسبتی جائز نہیں ہے نا، اپنے لیے لڑکا ڈھونڈیں گے تو ایسا ہو کہ کوئی کمی نہ ہو، اللہ کے لیے بکرا ڈھونڈیں گے تو ایسا بو آتی ہے، شیعہ بکروں میں بو آتی ہے، یہ بو تو پتہ چلے گی، ہاں تمہیں بو سمجھ میں آتا ہے۔ ابھی ہمیشہ کے جب علم نہیں ملا غدیر وہاں خیبر میں، چونکہ رسول نے کہہ دیا تھا اسے علم دوں گا کل جو مرد ہوگا، تم مردانہ باتیں وہی پسند کریں گے جو فاتح خیبر کے ماننے والے ہیں۔ ارے آج بھی دیکھ لو ڈنکا کون پیٹ رہا ہے مردانگی کا اسلام کے اندر، یہی علی والے ہیں، چاہے یمن کے ہوں، چاہے ایران کے ہوں، چاہے عراق کے ہوں، چاہے لبنان کے ہوں، اور جو ناقص انکمپلیٹ ہیں وہ سب اسی طرح سے ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں جو بعد رسول بیٹی کے قاتلوں کے طرفدار تھے، انہی کے ماننے والے فلسطینیوں کے قاتلوں کے طرفدار نظر آ رہے ہیں۔ شیعہ نہیں ہے فلسطینی، ہے شیعہ تو نہیں ہے نا، مگر دیکھ لو 56 ملکوں میں سب بہنیں دکھائی دیں گی، ایک ہی بھائی ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سمجھا آپ نے؟ یا تو پھر ان میں سے ہوں گے نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہے نا؟ یہ شہزادی کی ذات ہے جو واہ 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 واہ، ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے شریفت کہ ان کی ذات مرکز طہارت ہے، اور ان کا نام گرامی ہی، جنت میں کوئی نجاست نہیں جا سکتی اور جہنم میں کوئی طہارت نہیں جا سکتی، اسی لیے تو ہے ان المنافقین فی درک الاسفل، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے سخت عذاب میں ہوں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت مومنین اور متقین کے لیے آراستہ کی گئی ہے۔ شہزادی کی ذات ان کے نام سے ہی پتہ چلتی ہے، فاطمہ، جو لفظ سے بنا ہے فتم سے، فتم بمانے فصل یعنی دوری۔ آپ کی ذات گرامی آپ کے شیعوں کے لیے آتش جہنم سے دوری کا سبب ہے، اسی لیے آپ کا نام فاطمہ ہے، یعنی آپ دوری کرنے والی ذات کا نام ہے فاطمہ۔ کس کی؟ جہنم کے اور ان کے چاہنے والوں کی، ان کے شیعوں کے درمیان فاصلہ کرنے والی کا نام، ذات کا نام ہے فاطمہ، یعنی جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ آتش جہنم سے دور ہیں، آتش جہنم ان کے قریب نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ ریس طہارت سے قریب نہیں آ سکتا۔ اور اہل بیت کے چاہنے والے جو پاک و طاہر ہیں انہی کی ذات کی وجہ سے ہیں، انہی کے طفیل میں ہیں، انہی کے صدقے میں ہیں، اور یہی ٹکڑا ہے جو شہزادی فاطمہ زہرا کی زیارت کے اندر پڑھتے ہیں۔ ایک زیارت ہے جو ہفتے کی زیارتیں ہیں، تو ایک زیارت شہزادی فاطمہ زہرا سے متعلق ہیں، 2 زیارتیں ہیں، اور اس کے اندر یہ فَشْهَدِي أَنِّي طَاهِرٌ بِوِلَایَتِكِ وَوِلَایَتِ آلِ بَیْتِكِ الطَّیِّبِینَ الطَّاہِرِین۔ اے شہزادی،
آپ اس بات کی گواہی دے دیجئے کہ میں آپ کی ولایت کے صدقے میں اور آپ کے اہل بیت کی ولایت کے صدقے میں پاک اور طاہر ہوں. ہم پاک و طاہر کس وجہ سے ہوئے؟ شہزادی کی وجہ سے، اور ان کا نام ہی فاطمہ ہے، دوری والی ہے. رس ہمارے اندر نہیں آ سکتا، گناہوں کا ہو یا عذاب کا ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ ہم ان کے طفیل میں پاک اور طاہر ہیں. اور اس کی گواہی آیت کریمہ دے رہی ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. کہ وہ لوگ کہ جن کی روحیں ملائکہ اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک اور طاہر ہوتے ہیں، تو ان سے ملائکہ کہتے ہیں، قبض کرنے والے جو روح ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جائیے جنت میں، اپنے ان نیکیوں کی بنا پہ داخل ہو جائیے کہ جو آپ انجام دیتے تھے. سمجھ میں آیا نا؟ تو پاک و طاہر ہیں ان کی ذات کی وجہ سے شہزادی. اور قرآن گواہی دے رہا ہے طاہر جو ہیں اس وقت جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے وہ پاک و طاہر ہوتے ہیں. یہ نہائے ہوئے نہیں کہ ڈبکیاں لگائے ہوئے سمندر میں ہو یا حوض میں ہو، کہیں کے اوپر ہو. یہ وہ طہارت نہیں ہے، بلکہ یہ طہارت ہے کفر و شرک و نفاق کی طہارت ہے. بھائی اسی لیے انکمپلیٹ نہیں، کمپلیٹ کلمہ پڑھنا چاہیے ہے. ان کو ہی بشارت دیتے ہیں ملائکہ، مرتے وقت روح قبض کرتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں، جنت میں داخل ہونے کی خبر دیتے ہیں. آپ کی نیکیوں کی بنا کے اوپر جو مکمل طاہر ہوتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ رکتے نہیں، علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں، پورے طاہر ہوتے ہیں. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں. یہ ہے صدیقہ طاہرہ شہزادی فاطمہ زہرا جن کی ذات ہے، اور انہی کی ولایت کی وجہ سے، ان کی ولایت کے طفیل میں ہم بھی پاک اور طاہر ہیں. اس طرح سے کہ ہم جب مرتے ہیں تو ہمیں ملائکہ سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کے لیے التماس کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں. ہم ایسے ہی نہیں ان کا دم بھرتے ہیں. ہماری کوئی مومنہ جاتی ہے دنیا سے تو ہم شہزادی کا ذکر کرتے ہیں، کوئی مومن جاتا ہے تو مولا کائنات، فضائل میں ان کے فضائل اور مسائل میں انہی کے فضائل. یہ ہمارا ثبوت ہوتا ہے. ہم جو ہے وہ برسی بھی مناتے ہیں، اور کوئی بھی مجلس کوئی بھی دن ایسا آتا ہے کہ جب ان کے اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، ہمارے غم کا ہوتا ہے یا کسی کا بھی ہم میں سے ہوتا ہے، تو ہم انہی کی یاد کرتے ہیں، انہی کا غم کرتے ہیں. مومنہ ہے جانے والی تو ہم السعید سعید فی بطن امہ، ایک نیک و سعادت مند ماں کے شکم سے، پیٹ سے سعید و سعادت مند ہوتا ہے. والشقی شقی فی بطن امہ، شقی ماں کے شکم سے، پیٹ سے شقی ہوتا ہے. ماں نیک ہے تو بچہ نیک ہے، اور ماں میں اگر خرابی کمی ہے تو اولاد میں کمی ہوگی. یہ ہے قول صادق آل محمد علیہ السلام، سعید و سعید فی بطن امہ. ہم مولا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ سعادت ان کی ماں کی وجہ سے انہیں ملی کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے 1000 بار کہنے کے باوجود انہیں کوئی پیسہ نہیں ہے. جبکہ ریپیئرنگ کے لیے دوسرے کاموں کے لیے دوسری جگہوں پر لوگ 500-500 روپے مانگ رہے تھے، لیکن انہی نے فری آف کاسٹ ہمارے کام کیا. کیوں؟ یہ سوچ کے کہ یہ نہیں، آپ مولانا صاحب ہیں، مولا کے ذاکر ہیں، دین کے خادم ہیں. یہ سعادت ہے کس سے؟ یہ وہی قول معصوم ہے
کیا سعید و سعید فی بطن امہ، نیک ماں کے پیٹ سے نیک ہوتا ہے، شقی و شقی فی بطن امہ۔ اگرچہ عجیب مینٹیلٹی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کریے تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اچھائیاں کریے تو آپ کو بیوقوف سمجھے گا، اور آپ کو بیوقوف بنانے کے چکر میں رسول اللہ نے فرمایا افضل الناس انفع للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے کہ جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اور ہماری مینٹیلٹی یہ ہو گئی ہے سب سے کامیاب وہ ہے جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ نے کتنا اگینسٹ وے میں ہے، ایسا سوچتے ہیں۔ تو یہ سعادتیں کدھر سے آتی ہیں؟ ماں کی طرف سے آتی ہیں۔ اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے کہ لوگ ہمیں بیوقوف سمجھیں گے اور الو بنائیں گے اور جو چاہیں گے کریں۔ بہرحال ثبوت دینا ہے اس کا کہ ہم ایسے ویسے نہیں ہیں، میری ماں کا ایسا کیا تھی، نہ کہنا کہ فضائل آل محمد سننے میں کیوں اتنے انہماک سے سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں اس میں۔ نہ سوچنا کہ جو مصائب اہل بیت بیان ہوتے ہیں تو کیوں آہیں بھرتے ہیں، کیوں آوازیں بلند کرتے ہیں، کیوں گریہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ماں کی طرف سے یہ ملا ہے۔ السعید سعید فی بطن امہ، جس کی ماں جتنی زیادہ اچھی ہوگی وہ اولاد اتنی زیادہ محب اہل بیت ہوگی، اتنی زیادہ شہزادی کی چاہنے والی، اتنے زیادہ فضائل آل محمد کو سننے اور سنانے والی ہوگی، اور اتنے ہی زیادہ مصائب آل محمد کو پسند کرنے والی اور اس پہ گریہ و ماتم کرنے والی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ ماں کی طرف سے ملتا ہے۔ ہاں، شہزادی فاطمہ زہرا جن کے طفیل میں ان کی وجہ سے ہم پاک و طاہر ہے، ان کے مصائب جب سامنے آتے ہیں تو کیسے ہم اپنے دل کو نہ تھامیں، آئے کیسی ہماری آئے نہ ہمارے دل آئے نہ بھرے، اور کیسے ہماری صدائیں گریہ کی نہ بلند ہو، اس لیے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے اپنے بابا کے 75 دن یا زیادہ 90 دن کے اندر اس دنیا سے گئی۔ ارے صبت علیہ مصائب اللہ نہا علی الیام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد ارے مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو تاریخ شبوں میں بدل جاتے۔ کیسی مصیبتیں تھی، ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہونا تھی، وہ گھر کے جہاں پہ ملک بھی بغیر اجازت کے نہ آتا تھا، ارے چکیاں جبرائیل بھیجتے تھے، میکائیل بھیجتے تھے اور جھولا ہلاتے تھے، اور گھر میں ظالموں نے لکڑیاں جمع کر دی۔ اللہ اکبر، ایسی مصیبتیں ڈھائیں۔ ارے وہ فدق جو شہزادی کو ارے رسول اللہ دے کر گئے تھے، آئے کریمہ کے نازل ہونے کے بعد وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اے میرے حبیب قرابت داروں کو ان کا حق پہنچا دو۔ رسول اللہ نے فدق ہبہ کیا تھا شہزادی کو، رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، شہزادی سے اقتداری حالات خراب کرنے کے لیے چھین لیا۔ ان سے گواہی اور ثبوت مانگے گئے، شہزادی نے قرآن سے ارے ثبوت دیے، گواہی میں علی کو اور حسنین کو ارے انہیں پیش کیا جنہیں مباہلے میں رسول گواہی کے لیے لے کر گئے تھے۔ کلمہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والوں، نماز پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں کی تو یہ تاریخ ہی نہیں ہے۔ رسول کی بیٹی کو ارے جھٹلا دیا، فدق کو چھین لیا، ارے وہ گھر کے جس کے در پہ آ کے رسول اللہ کا رسول ارے متواتراً آیت تطہیر کے نازل ہونے کے 6 مہینے تک ارے گھر پہ آ کے در پہ کھڑے ہو کر تلاوت کرتا اور سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت،
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. مسلمانوں نے اس در پہ ارے لکڑیاں جمع کی، آگ لگا دی، آگ غدیر کو بھول گئے، سقیفہ میں خلیفہ بنا لیا. اس کے بعد علی سے بیعت کے لیے آئے. ہماری جان قربان شہزادی اکرامی شہزادی فاطمہ زہرا کی ذات کے اوپر اللہ اکبر، آپ درمیان میں حائل ہو گئی. جو علی سے بیعت لینے کے لیے آئے تھے، علی کو گھر سے نکالو. آپ نے کہا علی ارے گھر پہ نہیں نکل سکتے، دوش پہ ردا نہیں ڈالیں گے. قرآن مرتب کر رہے ہیں. ظالموں نے کہا ارے اگر نہیں نکلیں گے علی، دروازہ نہیں کھولو گی تو ہم جلا دیں گے. شہزادی نے فرمایا کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے؟ ارے جس میں حسنین ہے رسول کے کندھے پہ اور آغوش پہ رہنے والے، کہا اس گھر میں آگ لگا دیں گے. یہ کہہ کر ارے دروازے کو جلا دیا، گھر میں آگ لگا دی اور ڈھکیلا. تو اس طرح سے کہ شہزادی در و دیوار کے درمیان ارے آ کر پھنس گئی. جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا. دروازے میں جو میخ تھی شہزادی کے شکم مبارک میں جاتی ہے. جناب محسن شہید ہو گئے. شہزادی زمین پہ لہو لہان، ظالم سے جلتے دروازے کے اوپر سے جس کے نیچے شہزادی تھے دندناتے گھر میں گئے. شہزادی نے فرمایا اے فضا ابو الحسن کو بلاؤ، ارے مدد کرے مولا روپے تھے. ابا کا سایہ کیا. ظالموں نے علی کے گلے میں رسن باندھی، لے کر چلے. اسی حال میں پہلو کی پستیاں شکستہ محسن ارے شہید ہو چکے لہو لہان دیوار کا سہارا لے کر مسجد میں گئے اور فرمایا خلو ابو الحسن، ارے ابو الحسن کو چھوڑ دو. ارے اگر علی کو نہ چھوڑو گے تو میں اپنے بالوں سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی. تاریخ میں یہ ملتا ہے شہزادی نے جیسے ہی یہ فرمایا مسجد نبی کی دیواریں بلند ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ کو یہ نہ منظور تھا ارے رسول کی بیٹی علی کی زوجہ زینب ام کلثوم کی ارے مادر گرامی اپنے سر کے بالوں کو کھولے. آئے انہیں کی بیٹیاں کربلا سے کوفے سے شام تک، جن کے سر کے بالوں کو کبھی ارے سورج نہ دیکھا تھا، رسن بستہ گھمائی گئی. اللہ اکبر. ظلم کی انتہا تھی. گھنٹوں دربار میں رسول کی بیٹی کھڑی رہی، مگر اس کے بعد بھی گواہیاں اور ثبوت دینے کے بعد بھی ارے حق نہ دیا. اتنا ستایا، دن میں روتی تھی بابا کو، رات کر یاد کرتے کر کے تو کہا گیا اے علی فاطمہ سے کہہ دو دن میں نہ رویا کرے، ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے. ارے رات کو روتی تھی تو کہتے تھے علی سے کہہ دو ارے رات کو نہ روئے، علی فاطمہ سے کہہ دو رات کو نہ روئے، ہماری نیندوں میں خلل پڑتا ہے. آئے گھر سے باہر ارے جسے بیت الحزن کہتے ہیں، ایک درخت سا کہ جس میں نیچے سایہ ہوتا تھا، شہزادی سورج چلتا تھا اس کے نیچے جا کے بیٹھ جاتی تھی، بابا کو یاد کر کے روتی تھی. ظالموں نے انتہا کی، ارے اس درخت کو بھی کاٹ دیا کہ رسول کی بیٹی دن میں سائے میں بیٹھ کر گریا نہ کریں. اتنے مصائب ڈھائے، اتنی مصیبتیں ڈھائیں کہ مرثیہ پڑھتے ہوئے گئیں. ہم کہیں گے شہزادی ارے بڑے مصائب آپ پر بڑے مصیبتیں ڈھائی
لائی گئیں، جو دنوں میں پڑھتے پہ پڑھتی مصیبتیں تو تاریخ شبوں میں بدل جاتے۔ آج شادی سب کچھ ہوا مگر آپ کے سر پہ چادر تو رہ گئی تھی، بازو میں رسن تو نہ بندھی تھی۔ ہائے آپ کی بیٹیاں اور آپ کے لختہ جگر کے سینے پہ سونے والی بیٹی، ارے سکینہ، ہائے بیٹیوں کی چادریں چھین لی آپ کے لال کی، ارے بیٹے آپ کے لال کی، ارے بیٹی، ارے 4 برس کی تھی، اس کے گوشوارے چھینے، تماچے لگائے، رخسار نیلے ہو گئے، ننھی سی چادر تھی، ارے وہ بھی چھین لی، گلے میں رسن باندھی، ہونٹ کے پشت پر باندھ دیا گیا، کچھا کچھا پھرایا گیا۔ ہمارا امام زمانہ جسے یاد کر کے ارے مرثیہ پڑھتا ہے، اس 4 برس کی یتیم بچی پر سلام ہو، سلام ہو، جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک تبدیل ہوتی رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم تقبل منا وإنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت قلیل کو قبول فرما، اور اس کے ثواب میں تمام ہمارے جتنے بھی اعزاء اقارب ہیں موجود ہیں ان کی روحوں کو شامل فرما، بالخصوص جن کے برسی کی مجلس کی گئی ہے، جمال صاحب کی اہلیہ، بلال بھائی کی والدہ، وسیم بانو مرحومہ کی روح تک، ان کے قبر تک اس کے ثواب کو بحق اہل بیت شہزادی کونین کے طفیل میں ارسال فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مرحومہ وسیم بانو بنت خادم حسین کی روح تک بھیج دیجیے۔ اللہم صلی